انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر پورے ثبوت کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسرائیل کو حماس سے پنگا مہنگا پڑ گیا۔ دنیا کا طاقتور ترین ملک شمالی کوریا حماس کے لیے اپنے خطرناک ترین ہتھیار S-7 پریپیلڈ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ حماس نے اسرائیل پر حملے میں ممکنہ طور پر شمالی کورین ہتھیار استعمال کیے۔ امریکہ اسرائیل چیخ پڑے، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر پورے ثبوت کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل کو حماس سے پنگا مہنگا پڑ گیا ہے۔ دنیا کا طاقتور ترین ملک شمالی کوریا حماس کے لیے اپنے خطرناک ہتھیار S-7 پریپیلڈ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ غزہ پٹی پر پہنچ چکے ہیں۔ حماس نے اسرائیل پر حملے میں ممکنہ طور پر شمالی کورین ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس نے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں میں ممکنہ طور پر شمالی کورین ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق شمالی کوریا بہت عرصے سے فلسطینی عسکریت پسند گروہوں کی حمایت کرتا جا رہا ہے اور پہلے بھی ان گروہوں کو ملنے والے ہتھیاروں کی کھیپ میں شمالی کوریا کے ہتھیار پائے گئے ہیں۔ سمال آرمز سروے نامی تھنک ٹینک میں سینئر ریسرچر میٹ شروئڈر کا کہنا ہے کہ حماس نے اپنے جنگجوؤں کی ایک راکٹ لانچر کی تصویر نشر کی تھی جس کے اوپر والے سرخ دھاری دکھائی دے رہی تھی اور یہ ڈیزائن شمالی کوریا کے S-7 پروپیلڈ گرینیڈ جیسا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس کے پاس شمالی کوریا کے ہتھیار دیکھے جانے کوئی چھمبے کی بات نہیں۔ اسرائیل پر ہونے والے حملے کے بعد جو ہتھیار فوج کی جانب سے ضبط کیے گئے تھے اس میں راکٹ لانچر بھی شامل تھا جس کا ذکر میٹ شروئڈر کر رہے تھے۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے مشن نے اس خبر پر اپنا موقف تاحال ظاہر نہیں کیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ خبر جائے ایجنسی کے مطابق ان اطلاعات کو بے بنیاد اور جھوٹی افواہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے ہتھیاروں پر ریسرچ کرنے والے جینسن جونز کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے جاری کیے گئے پروپیگنڈے ویڈیوز اور تصاویر میں ان کے جنگجوؤں کے پاس شمالی کوریا کے اینٹی ٹینک میزائل دیکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان تصاویر کا مشاہدہ کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حماس کے جنگجوؤں کے پاس کلاشنکوف سے مواصل رکھنے والی شمالی کوریا کی 58 سیلف لوڈنگ رائفلز بھی موجود ہے۔ جینن جونز نے مزید کہا کہ شمالی کوریا کے کئی ہتھیار ایران کی جانب سے عسکریت پسند گروہوں کو فراہم کیے گئے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ ایسے ہی یہ شمالی کورین ہتھیار حماس کے پاس پہنچے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے رابطہ کرنے کے باوجود ان اطلاعات پر اپنا موقف نہیں دیا۔ ایران میں حکام بہت عرصے سے حماس کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل پر حملے کو بھی سراہا تھا۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا کی حکومت نے غزہ میں خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں اسرائیل کی فلسطینی عوام کے خلاف مسلسل مجرمانہ کارروائیوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل اور فلسطین مسئلے کا حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ شمالی کوریا نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے غزہ میں خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جانگ ان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ غزہ میں ہونے والی لڑائی اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ہے۔ غزہ میں ہونے والی خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ کم جانگ ان نے مزید کہا کہ فلسطین عربوں اور مسلمانوں تک منحصر نہیں ہے بلکہ یہ ان کی آزادی کا مسئلہ ہے۔
اسرائیل جنگی قوانین کو نظر انداز کر کے غزہ پر مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ شمالی کوریا نے غزہ کے اسپتال پر اسرائیل کی جانب سے کی گئی وحشیانہ بمباری کو اپنے سب سے بڑے حریف ملک امریکہ کو بھی شریک جرم قرار دے دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق شمالی کوریا کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں غزہ کے اسپتال پر بمباری کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اسرائیل کھلے عام جنگی جرائم کر رہا ہے، اس کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اسرائیل کو فلسطینیوں پر بغیر کسی خوف کے مظالم ڈھانے کا اشارہ دے رہا ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی سپورٹ کے لیے مشرق وسطیٰ میں اپنے خطرناک ہتھیار اور فوجی مدد بھیجی ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ فلسطینیوں کی نسل کشی اور اسے بڑھاوا دینے میں ملوث ہے۔ شمالی کوریا اکثر بین الاقوامی معاملات پر مغربی اور خاص طور پر امریکی میڈیا پر تنقید کرتا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے رواں ماہ بتایا تھا کہ غزہ کے اسپتال پر بمباری کے نتیجے میں 471 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطین اور عرب ملکوں نے اس کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا تھا۔ اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا نے گزشتہ ماہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے آپریشن گارڈین آف دی والز میں اسرائیل پر نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور بچوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ شمالی کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ سے جاری وزارت خارجہ کے بیان کے بعد سے یروشلم پوسٹ اور اسرائیل ہایوم جیسے اسرائیل کے اہم جریدوں پر اس خبر نے جگہ بنا لی ہے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل شدید مردم بیزار نفسیات اور سرحدوں کے عزم رکھتا ہے اور دیگر اقوام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اقدام انسانیت کے خلاف جرائم ہیں جو انسانیت کے مستقبل کے لیے خطرہ ہیں۔ اسرائیل ہایوم کے مطابق شمالی کوریا نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ دنیا کو اسرائیل کی دہشت گردی اور غنڈہ گردی کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسری جانب انسانی حقوق کی عالمی سطح پر کام کرنے والے ہیومن رائٹس واچ کے مطابق اس امر کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل حماس اور لبنان کے علاقوں میں حزب اللہ کے خلاف آگ بھڑکانے والے بارودی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ تاہم اسرائیل ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ ادھر لبنانی پارلیمنٹ کی اسپیکر نبیہہ بیری نے جمعرات کے روز اسرائیل کی طرف سے سرحدی علاقوں میں فاسفورس بموں کے استعمال کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بین الاقوامی برادری پر بھی الزام لگایا کہ اسرائیل کی مدد کرنے والے ملکوں نے اسرائیل کو آگ بھڑکانے والے کیمیکل اور ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی یہ اجازت دیں گے۔